بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب کے ساتھ میں ایک راز شیئر کروں گی انشاءاللہ، جو کہ درود ابراہیمی کی منت کا راز ہے، اور یہ بہت لوگ آزما چکے ہیں، کیونکہ جب دنیا کی بھیڑ میں انسان تنہا ہو جاتا ہے نا، تو جب دعائیں لبوں پر آ کر ٹوٹنے لگتی ہیں، جب دل کی صدائیں آسمان کو چھوتی ہیں مگر جواب خاموشی ہو، تب انسان ایک ایسی طاقت کی تلاش میں نکلتا ہے جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو۔ وہ طاقت، وہ رابطہ، وہ وسیلہ درود پاک ہے، اور درود ابراہیمی اس وسیلے کا نقطۂ عروج ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا نور ہے جو انسان کے الفاظ سے نکل کر آسمانوں کو چیرتا ہے اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کی صورت میں جا پہنچتا ہے۔ مگر جب اسی درود کو منت کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کی تاثیر زمین پر نہیں، عرش پر لکھی جاتی ہے۔ منت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی وعدہ کریں، بلکہ اصل میں یہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا ایک عہد ہوتا ہے، ایک روحانی سودا، جس میں ہم دنیاوی ضرورت کو اخلاص کے طاق پر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، یا پھر کوئی اور تعداد جو بندہ اپنی استطاعت کے حساب سے کرتا ہے، وہ 11,000 بھی ہو سکتی ہے، وہ 100 بار روز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ اس کے دل کی چیخ ہوتی ہے، اس کی روح کی تڑپ ہوتی ہے، اس کے سجدے کی سچائی ہوتی ہے۔ اور پھر درود ابراہیمی کی منت جب اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے تو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک معمولی دکھ لا علاج بیماری میں بدل چکا ہو، یا کوئی پریشان کن بندش برسوں سے دل و دماغ کو قید کیے بیٹھی ہو، ایسے میں درود کی منت نور بن کر اس قفل کو، اس تالے کو توڑ دیتی ہے۔ رزق کی تنگی ہو، اولاد کی محرومی ہو، رشتوں کی بندش ہو، نوکری کی تلاش ہو، یا ذہنی اضطراب، یہ سب وہ دروازے ہیں جن کے پیچھے ایک روشنی قید ہوتی ہے، اور درود ابراہیمی کی منت اس چابی کی مانند ہے جو ان دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں نے درود ابراہیمی کی منت اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے حساب سے مانی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جتنا پڑھ سکتا ہے ڈیلی بیسس پر بغیر کسی ناغہ کے، اتنے دن کی اس نے منت مانی۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں 313 بار درود ابراہیمی ڈیلی پڑھ سکتا ہوں، تو وہ ڈیلی 313 درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس منت کے ساتھ، اور وہ کچھ دورانیہ اپنے مائنڈ میں کر لیتا ہے، یا پھر اللہ پاک سے جب وہ دعا کرتا ہے، منت مانتا ہے، تو تب وہ فکس کر لیتا ہے کہ اللہ پاک میں یہ 21 دن تک، یا 11 دن تک، یا 7 دن تک، یا مہینے بھر تک میں ڈیلی اتنا درود شریف پڑھا کروں گی یا پڑھا کروں گا۔ اور ان کی زندگی کیا دیکھا گیا کہ مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ کسی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لیکن اس نے روزانہ 1,000 بار یا 100 بار یا 111 بار، 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے کی نظر مانی، اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ کوئی ماں برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی، اس نے درود ابراہیمی کی منت کی اور رحمت کا در کھل گیا۔ اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا، لیکن جب انہوں نے خلوص نیت سے درود کی منت مانی تو زندگی نے انہیں ایسے گلے لگایا کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اور اصل راز تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے مطلب سے بلند ہو کر درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کی حاجت عبادت بن جاتی ہے، اور اس عبادت میں دل ایسا شامل ہوتا ہے کہ ہر حرف آنسو بن جاتا ہے اور ہر لفظ دعا۔ لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ درود کی منت مانی تو جائے، لیکن اس میں تاخیر، غفلت یا ناپاکی نہ ہو۔ درود پڑھنا عشق ہے، اور عشق میں سستی نہیں۔
اگر آپ نے 1,00,000 مرتبہ کی منت مانی ہے تو چاہے چھوٹے حصوں میں کریں لیکن کریں ضرور۔ اس نیت سے پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچ رہا ہے اور ان کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہے۔ اس احسان کے بدلے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ درود کی منت پوری کرتا ہے لیکن اس کی دعا فوری قبول نہیں ہوتی، اور تب اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ درود کا اثر فوری ہو یا تاخیر سے وہ ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات رب تعالیٰ کسی اور بڑی مصیبت کو روک دیتا ہے یا کسی اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے جو اس بندے کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے جب درود کی منت پوری ہو جائے تو اس کے بعد بھی درود کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ یہ عمل ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو نہ صرف اس کی دنیوی منزل تک لے جاتی ہے بلکہ اسے روحانی بلندیوں پر بھی فائز کرتی ہے۔ اور پھر جب درود ابراہیمی کی منت زبان پر ہو تو وضو کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھا جائے۔ وقت مقرر کریں، جگہ مخصوص کریں اور تصور کریں کہ آپ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہیں اور یہ سلام آپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یقین کریں ایسی کیفیت میں جو منت مانگی جاتی ہے وہ صرف حاجت نہیں، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور درود ابراہیمی کا ورد صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ تسبیح ہے جو دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، روح کو بیدار کرتی ہے اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب یہ ورد منت بن جاتا ہے تو وہ آسمانی تحریر کا حصہ بن جاتا ہے، فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے ہر حرف پر جھکتی ہے۔ یہی درود ابراہیمی کی منت کا روحانی راز ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جو ہر در بند ہونے پر بھی دروازہ کھول دیتا ہے، ہر اندھیری رات کو سحر میں بدل دیتا ہے، ہر ناکامی کو کامیابی کا پیغام دے دیتا ہے، اور یہ اللہ سے، اس کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی گئی وہ دعا بن جاتی ہے جسے رد کرنا رب کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاتی ہوں کہ آپ ڈیلی 2 نفل پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا خوشبو کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے کمرے میں بھی خوشبو ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنے کپڑوں پر، اپنی جانماز پر، اپنی تسبیح پر ہلکا ہلکا سا عطر لگا لیں، اور پھر 2 نفل ادا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو درود شریف مقرر کیا ہے، جو تعداد آپ نے مقرر کی ہے درود ابراہیمی کی، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ کوشش یہی کریں کہ وقت ایک ہو، جگہ ایک ہو، تو جب یہ دونوں چیزیں مخصوص ہو جائیں گی تو آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہے کیفیت۔ اب کیفیت کیسے بنائی جائے تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، بلکہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ یہ تصور کیا کریں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، سامنے تشریف فرما ہے، آپ کا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ دل سے سوچیں گے آپ کی کیفیت بدلے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور ہو گئی انشاءاللہ العزیز قبولیت۔ یہ قبولیت کا بہت بڑا راز ہے۔ اکثر لوگ کیفیت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کوشش کر لیجئے، مل گئی تو بہت اچھا، نہ ملی تو برا نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کے پیچھے اگر ہم صرف بھاگیں گے نا تو ہم دل لگا کے وہ ورد نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو اس میں کیفیت کا ہونا لازم نہیں ہے لیکن ضروری ہے، تو کوشش کریں کہ کیفیت بنے، لیکن اگر کیفیت نہ بنے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا ورد جاری رکھیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی تمام منتیں، مرادیں، حاجات پوری فرمائے، اور ہم سب کے حق میں بہترین کر کے پوری فرمائے، ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنی رضا میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔